دراصل بیت المقدس کی پہاڑی پر ایک احاطہ قائم ہے جسے حرم شریف کہا جاتا ہے. یہ بیت المقدس کی پہاڑی پر ایک احاطہ ہے اور اس پورے علاقے کو جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو حرم شریف کہتے ہیں. اور حرم شریف میں سنہرے گنبد والی ایک عمارت یہ اکثر پوسٹرز پہ دکھائی دیتی ہے جو کہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں, سنہرے گنبد والی عمارت. اور یہی عمارت بیت المقدس کی سب سے مضبوط علامت ہے, یہ عمارت کہ جسے اکثر لوگ اسی کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں. دراصل یہ مسجد اقصی نہیں ہے, یہ علامت بن گئی سب سے بڑی, لیکن یہ مسجد اقصی نہیں ہے. یہ قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک ہے یہ عمارت, جو 691 عیسوی میں اموی خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی تھی, بنائی گئی تھی یہ عمارت. تو پھر یہ جو ڈوم آف دی راک ہے, قبۃ الصخرہ ہے, اس سے چند قدم کے فاصلے پر سرمئی گنبد والی ایک مسجد ہے, وہ ہے مسجد اقصی جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے, وہ یہ ہے. یہ دراصل یہ مسجد اقصی ہے. اصل میں پکچرز میں یہ اتنی مشہور اس اعتبار سے نہیں ہے مسجد اقصی کے اعتبار سے, لیکن دراصل یہ مسجد اقصی ہے. مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے ہمارے لیے. ظاہر ہمارے عقیدے کے مطابق یہاں پر کئی پیغمبران اسلام نے عبادت کی ہے. واقع معراج, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. امام الانبیاء نے امامت کی اور دیگر انبیاء نے نماز پڑھی, بس یہی کہیں ہے یہ سارا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں عبادت کی ہے, داؤد علیہ السلام نے یہاں عبادت کی ہے, سلیمان علیہ السلام نے یہاں عبادت کی ہے, الیاس علیہ السلام ان میں شامل ہے, عیسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہے. فخر داؤد یہاں ہے, فخر ابراہیم یہاں ہے, فخر عیسیٰ یہاں ہے. یہ جو حرم شریف کا جو پورا علاقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس سے آدھا کلومیٹر دور ہے مسیحت کا بڑا متبرک ترین مقام. یعنی یہ دنیا کا سب سے منفرد خطہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا کے کئی مذاہب کے لیے مقدس مقام ہے یہ. شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو دنیا میں اس کے علاوہ کہ جو کمبائنڈ سب کے لیے اتنا زیادہ قابل احترام ہو. تو حرم شریف سے نصف کلومیٹر دور مسیحت کا متبرک ترین مقام ہے, اسے کلیسائے مقبرہ مقدس کہا جاتا ہے. وہ بھی یہی کہیں ہے, وہ اس طرف کہیں ہے. مسیح یہ کہتے ہیں, مسیحوں کے مطابق اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا, ان کا یہ ماننا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہیں پر ابھی ان کا خالی مقبرہ ہے. وہ تابوت سکینہ کا ایک داستان عرض کی تھی, کچھ کے مطابق وہ بھی یہی کہیں ہے. تو یہ تو کم و بیش 35 ایکڑ کے قریب کا یہ جو رقبہ ہے, ہم اسے حرم شریف بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرز کے علاقے کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں, ماؤنٹ ٹیمپل کہتے ہیں. گویا یہ 3 بڑے مذاہب کی 3 اہم ترین عبادت گاہوں پر مشتمل ہے. یہیں پر وہ دیوار ہے, یہ بھی وہیں پر ہے, جسے یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں, دیوار گریہ یہ. اور یہودیوں کا ماننا یہ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی, ان کا یہ ماننا ہے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو, ہم کہتے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی, وہ کہتے نہیں اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی. تو یہودی کہتے ہیں وہ کام بھی یہی ہوا تھا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی تھی اور مقام بھی یہ نہیں ہے, وہ مقام دوسرا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق. تو یہ ہم نے چاہا کہ ایک نظارہ کروا دیں آپ کو کہ یہ اس مقام پر ہے کیا کیا. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی دنیا کا یہ جو حصہ ہے, بچوں کی سب سے بڑی قتل گاہ یہ ہے, عورتوں کے لیے سب سے غیر محفوظ مقام یہ ہے, جانوروں سے زیادہ جہاں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ مقام یہ ہے. 181 روز ہو گئے, 181 روز. اگر ہم تباہی کے جو آج کل کے حالات ان کے مناظر دکھا سکیں تو بھی دکھائیے گا. 181 روز ہو گئے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے. آج جمعۃ الوداع ہے, یوم قدس ہے, ایک اور دن ہے کہ جب سارے مسلمان اکٹھے ہو کر عالمی ضمیر کو جگانے کی کچھ کوشش کریں. یہ کسی فلم کے مناظر نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی فلمایا گیا منظر نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ غزہ ہے, یہ لہو ہے, جہاں ماؤں کو نہیں معلوم کہ کچھ دیر بعد بیٹے سلامت ہوں گے یا نہیں ہوں گے, انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سلامت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امدادی کارکنوں کو بھی قافلوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, حالانکہ عالمی جنگی قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ ایمبولنسز کو نشانہ بنانا جائز نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہو, آفیشلی ڈکلیئرڈ وار ہو, تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ ایمبولنسز کو نشانہ بنانا جائز نہیں ہے.
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بچوں کو پہلے بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، پھر بھوک کے لیے لائنیں لگوائی جاتی ہیں، اور جب ان لائن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس لائن میں بمباری کی جاتی ہے اور وہاں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، کوئی کہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، UNRW ہے، یہ مسلمان ادارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ UNRWA کا کہنا ہے کہ غزہ میں 90% آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، 90% آبادی کو۔ یا آج شام جب میں اور آپ افطار کر رہے ہو تو ہم سوچیں کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اس کی ماں کو اب یہ فکر ہوگی کہ اب یہ پیالہ ختم ہو گیا تو اب اگلا پیالہ کہاں سے آئے گا کھانا کھانے کا، یہ کسی کی بیٹی ہے جیسے میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ اب اس کی ماں یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ تو ختم ہو گیا، یہ میں اور آپ کسی کے باپ ہیں، یہ باپ سوچیں میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایک گلاس پانی اور کچھ کھانے کے لیے، اس باپ کے چہرے پر آپ آثار دیکھ رہے ہیں پریشانی کے، مصیبت کے، یہ اس کے لائن میں لگا ہوا ہے تاکہ لے جائے کچھ کھانا، کچھ خود کھا لے، کچھ بچوں کو کھلا دے، اور یہ اس طرح لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بھکاری نہیں ہے، یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو بچپن سے بھیک مانگتے ہیں، یہ وہ ہے کہ حالات نے ان کو آج یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں جو کل تک اپنا گھر میں پکا ہوا کھانا آدھا پڑوسیوں کو دیتے ہوں، آدھا خود کھاتے ہوں، آج یہ خالی پیالے لیے کھڑے، انہوں نے اس طرح بھکاریوں کی طرح امداد لینے پر مجبور ہیں، اور اس میں ظلم یہ ہے کہ اس طرح لائن میں لگ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر فائرنگ ہو جاتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ میں پھر ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ بھی مسلمان حوالہ نہیں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ایک مسلمان کی حیثیت سے، ویسے تو تف ہے جو ایک ہے اس پر، چونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کا نہیں، معاملہ انسانوں کا۔ اس پیاری بچی کو دیکھیے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس، لیکن اس کے ہاتھ میں جو خالی پیالے ہیں، جو ان کی سر پہ خالی پیالے ہیں، وہ بہت ساری داستان بتا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کہتا ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچے بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو لوگ اسرائیلی بمباری سے بچ رہے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آج 181واں دن ہے ان کے لیے، اور اس سیگمنٹ کے لائیو شروع ہونے سے پہلے تک کم از کم 33,000 لوگ شہید ہو چکے تھے، 33,000 181 دنوں میں، 75,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ میں پھر اقوام متحدہ کی بات عرض کر رہا ہوں، اقوام متحدہ نے یہ بتایا ہے غزہ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد پچھلے کچھ دنوں میں، غزہ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد پوری دنیا میں پچھلے 4 سالوں میں جنگوں میں مارے جانے والے بچوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے۔ 12,300 بچہ شہید ہوا ہے۔ یہ کسی کا بیٹا، یہ ڈھانچہ نہیں پڑا ہوا، یہ کسی انسان کا بیٹا ہے۔ بھوک، پیاس، کرب کی عالم سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، اور اس کی ماں خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، اس کی ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ 10 لاکھ بچے غزہ میں اس وقت بے گھری کی زندگی گزار رہے ہیں، 10 لاکھ بچے۔ 17,000 بچے غزہ کی گلیوں میں ایسے گھوم رہے ہیں جنہوں نے والدین کو کھو دیا ہے، 17,000 بچے۔ 20% آبادی اس وقت قحط کا شکار ہے، یہ تقریباً 5.25 لاکھ کی آبادی بنتی ہے۔